حضرت شیخ سعدی رحمتہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے ایک لنگڑی لومڑی کو دیکھا جو بے بسی کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ اس درویش کے دل میں خیال آیا کہ اس لومڑی کے رزق کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا جبکہ یہ شکار کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ درویش ابھی یہ بات سوچ رہا تھا کہ اس نے ایک شیر کو دیکھا جو منہ میں گیدڑ دبائے اس لومڑی کے نزدیک آیا۔ اس نے گیدڑ کے گوشت کا کچھ حصہ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ لومڑی نے اس باقی گوشت میں سے کھایا اور اپنا پیٹ بھرا۔ درویش نے جب سارا ماجرا دیکھا تو اسے اتفاق قرار دیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لومڑی دوبارہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گی وہیں قیام کیا۔ اگلے روز بھی وہیں شیر منہ میں گیدڑ دبائے اس جگہ آیا اور اس نے کچھ گوشت کھانے کے بعد باقی ویسے ہی چھوڑ دیا۔ لومڑی نے وہ باقی گوشت کھا لیا اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ درویش سمجھ گیا کہ اس کے رزق پہنچانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اپنے رزق کے لیے کوئی جستجو نہیں کروں گا اور میرا رزق اللہ عز و جل مجھے خود پہنچا دے گا، جس طرح لنگڑی لومڑی کو شیر کے ذریعے رزق پہنچا رہا ہے۔ درویش یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک جگہ جا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا رزق بھی اسے پہنچ جائے گا، مگر کئی دن گزر گئے، اس کے لیے کھانے کی کوئی شے نہ آئی، یہاں تک کہ وہ کمزوری کی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس دوران اس نے نزدیک ایک مسجد کے محراب سے یہ آواز سنی کہ اے درویش، کیا تو لنگڑی لومڑی بننا چاہتا ہے یا پھر شیر جو اپنا شکار خود کرتا ہے، جس میں سے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ مقصود بیان: حضرت شیخ سعدی رحمتہ علیہ اس حکایت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ رزق پہنچانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اچھا بھلا ہو اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ اللہ عز و جل نے جب رزق دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ اسے بیٹھے بٹھائے رزق پہنچائے گا، بلکہ اس کے لیے اسے جستجو کرنا ہوگی، محنت کرنا ہوگی، پھر اللہ عز و جل سے امید لگانا ہوگی کہ وہ اس کے رزق کا انتظام کرے گا۔ وہ لوگ جو محتاج ہیں اور محنت نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ عز و جل نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ انہیں ان کا رزق ملتا رہے گا۔